जब हम दन से नहीं थे, अब तो सर से पांव तक दन से हुए हैं। तो अब वो कहते हैं ना कि वो गीले का कौन क्या बिगाड़ेगा। सर कोई तारीख देंगे पंजाब से जब आप स्टार्ट करने जा रहे हैं? हाँ जी, तारीख देंगे? जी तारीख इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर 3 अजला जो है अलग तरतीब हम करेंगे और कोशिश होगी कि लाहौर से हम आगाज़ करें। लाहौर पहला जो है वो शहर होगा जहाँ पे हम कन्वेंशन करेंगे और इसके बाद जिन अजला की बारी होगी उनकी जो जिम्मेदारान हैं उनसे बात करने के बाद उनकी रजामंदी से कोई डेट रखेंगे। अच्छा सर, आपके बारे में ये आजकल मशहूर किया जा रहा है कि इमरान खान तो दूर की बात है, शरदल मरवत साहब जो है नवाज शरीफ से ज़्यादा क्राउड निकालने में कामयाब चुके हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, खान साहब की बरकत है, उनका सहार है, उनके साथ लोगों की मोहब्बत है कि लोग जो है सिर्फ खान का एक पैरोकार होने के नाते, उनके वकील होने के नाते लोगों की जो मोहब्बत मिल रही है, तो इंशाल्लाह और मैं ये चैलेंज करता हूँ नवाज शरीफ के साथ पूरी पीडीएम मिल जाए, रख लें हमारे साथ लाहौर में जलसा, एक दिन वो कर लें एक दिन हम कर लें, हमारा काम जलसा छोटा हो गया, हम पंजाब में जलसे ही नहीं करेंगे, इनके पास अवाम ही नहीं है, वरना अवाम होते 40 दिन से नवाज शरीफ जो है खराटे ले रहा हुआ था। सर कल एक वाकया पेश आया और एक वकील ने बहुत अच्छा यहाँ पे डिफेंड किया, तो उस हवाले से कुछ उस वकील को सलाम। और ये जो लोग आए थे वो मैं जानता हूँ हमारे शायर दोस्त हैं, पिंडी के सकूनती हैं, आज भी इधर तक सर हमारा भाई आज आया हुआ है। सर आज भी एक वाकया हुआ और सद्दू साहब आपके साथ ही खड़े हैं, इन्होंने बड़ा उसका अच्छा पोस्टमार्टम भी कर दिया, क्या कहेंगे उसके बारे में? आज आपको मालूम नहीं? दो कंपनी के 2 बुलेटिन आए थे, उनको मैं क्लीन सॉल्व किया, उनको पोस्टमार्टम किया था। बात ये है कि अब जो है हम बीबी साहिबा जब आएगी या खान के अहले खाना आएंगे तो इंशाल्लाह वकला की काफी तादाद उनके साथ। थैंक यू सर। खान साहब सुप्रीम लीडर होंगे अब, सुप्रीम लीडर होंगे अब। खान साहब जो है ये भी सुन लें, जो भी इलेक्शन होंगे लेकिन खान पीटीआई हैं, खान चेयरमैन पीटीआई हैं और खान पीटीआई के खालिक हैं, तो लिहाजा ये वक्ती सऊबतें हैं। जब भी ये डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव होगा और ख़त्म होगा इंशाल्लाह खान पीटीआई के दोबारा चेयरमैन होंगे। से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरे मुल्क को ये बताना चाहता हूँ कि इस दफ़ा कानूनी कदगन की वजह से खान साहब की तोशाखाना केस में फैसले की वजह से और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के पेश नज़र आईनी कानूनी तौर पे वो पार्टी के ऑफिस के चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो लिहाजा खान साहब ने जो है खुद ये फैसला किया है कि वो इस दफ़ा चेयरमैन पीटीआई के ऑफिस के लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे और इत्तेफाक राय से यह फैसला हुआ है कि जो ही अदालत की तरफ से यह फैसला ख़त्म होगा डिस्क्वालिफिकेशन का, खान साहब को दोबारा जो है पीटीआई का चेयरमैन बनाया जाएगा। एक और बात जो है मैं आप सबको गुजारिश कर दूं कि मेरे पास बावलपुर की तहसील यजमान से कुछ लोग आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। ये चौधरी शाहिद शबीर वड़ाई साहब हैं, आप इसकी तस्वीर देख लें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ मौजूद थे। इनको जो है पहले पुलिस ने उठाया, CIA में रखा और अब जो है उनको नामालूम के हवाले कर दिया गया है। इस शख्स पे जोर डाला जा रहा है कि ये जो है जिन साहिबान के थ्रू ये आए थे उनके खिलाफ बयान दे या मेरे खिलाफ कोई बयान दे। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने सिर्फ इतनी ख्वाहिश जाहिर की है कि हम PTI में शामिल हो रहे हैं, नून से मुस्तफील हो गए। कुछ लोग जो हैं जो साथ में चीमा साहब थे, ये हल्का है जो हाउसिंग के फार्मर मिनिस्टर थे तारिक बशीर चीमा, और उन्हीं को तकलीफ हुई है और अब जो है लोगों को उठाया जा रहा है। तो लिहाजा इसकी हम मजम्मत करते हैं। यजमान बार ने इसको कंडेम किया है, डिस्ट्रिक्ट बार के सदर जो हैं उनको भी कुछ नामालूम की तरफ से काले आ रही है। तो लिहाजा मुतालबा करते हैं कि आम लोगों के साथ जो है वो ऐसे वारदातों का सिलसिला ख़त्म किया जाए। बेशक हम लोग ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार हैं, लेकिन जो आम आदमी आ रहे हैं उनको परेशान और आसान। अच्छा मरवा साहब, एक छोटा सा सवाल ले लीजिएगा, कल शेख रशीद अहमद साहब आपसे उनकी मुलाकात हुई है, थोड़ा सा बता दीजिएगा किस हवाले से बातचीत हुई है और क्या उन्होंने माजी में कुछ दिन पहले रिक्वेस्ट भी की थी आपसे जमानतियों के हवाले से? जी, शेख साहब हमारे पार्टी के नज़दीक तस्वुर होते हैं और हम उनका रिकॉर्ड करते हैं जो स्टैंड इन्होंने लिया हुआ है। तो लिहाजा चूँकि खान साहब तक अब बहुत कम लोगों की रसाई है, तो जो भी कोई पैगाम देना चाहता है या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो हमसे रजू कर लेते हैं। बाकी शेख साहब जो हैं उनसे 2-3 सियासी अमूर पे बात हुई है, फिर जब खान साहब का फैसला होगा मैं शेख साहब को बताऊँगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप आ जाएँ।
آج جو چیدہ فیصلے ہوئے ہیں، کیونکہ خان صاحب کو آگاہ کیا ہم نے کہ چونکہ ان کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار لٹک رہی ہے اور اس الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے پیچھے محرک کی یہی تھا کہ خان صاحب کو جو ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین شپ سے ہٹایا جائے، تو لہذا قانونی قدغن کی وجہ سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب اس دفعہ جو ہے الیکشن میں چیئرمین پی ٹی آئی کے امیدوار نہیں ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے تمام جو الیکشن سے وابستہ جتنے بھی معاملات ہیں اس پہ آج اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا ہے، اور دوسرا جو ہم فیصلہ ہوا ہے کہ چونکہ کے پی میں چند ساتھیوں کی طرف سے کنونشن کے معاملات میں تھوڑے بہت تکالیف آ رہی تھی، تو خان صاحب نے آج کلیئر کیا ہے کہ جو کنونشن کا سلسلہ کے پی میں شروع ہوا ہے اور جس پہ انہوں نے پوری کے پی کی تمام جو تنظیمیں ہیں، ریجنل، ڈسٹرکٹس اور پروونشل تنظیم، ان کو شاباشی بھی دی اور ساتھ میں مسرت کا اظہار کیا۔ میری انہوں نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ کنونشن اور بعد میں کمپین میں تھرو آؤٹ پاکستان جتنے بھی جلسے ہوں گے وہ فریضہ میں نے ادا کرنا ہے، تو پنجاب سے میں آغاز کر رہا ہوں اور پنجاب کے چند شہروں میں ابتدائی طور پہ ہم کنونشن رکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم سندھ کراچی مین سٹی میں بھی ایک بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ پشاور میں ہمارا جلسہ ہے 10 تاریخ کو، اور جو ضلعی تنظیم ہے اور صوبائی تنظیم ان کے پاس یہ حق رہے گا کہ وہ 2 دن آگے پیچھے اس کو کر سکتا ہے۔ ہم نے اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا ہے کیونکہ ڈی سی پشاور نے ابھی تک ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ مختصر یہ کہ تمام جو فیصلے آج ہوئے ہیں اس میں اب یہ بات جو ہے فائنل ہے کہ ہم نے مکمل طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر میں اب نکلنا ہے اور ہر ضلع میں ہم نے نکلنا ہے، ملک کے ہر شہر میں نکلنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھانا ہے، اور جو تکلیف کے پی کے عوام نے بھگتی ہے اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے سب نے اب ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے۔ تکلیفیں بھی آئیں گی، پرچے بھی ہوں گے، چالان بھی ہوں گے، جس طرح ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ آج جو عدت سے متعلقہ کیس ہیں وہ بھی ڈسکس ہوا، ابھی 2-3 انکشافات ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہی عدت کا جو کیس ہے اب پنجاب کی باری ہے، سندھ کی باری ہے، بلوچستان کی باری ہے، اور تھوڑا سا یہ آپ نے پش کرنا ہے، دھکا دینا ہے۔ وہ کیا ہے؟ FIR ہوں گے، ہم پہ کئی ہو گئے، ہمیں اٹھایا بھی کیا، ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا، کاروباریں بند کی گئی۔ اس کا مزہ تو آپ لوگوں نے چکھ لیا ہے، تو ایک بار پھر کیوں نہ ہو جائے۔ لیکن جب میاں والی اٹھے گا، شیخ پورا اٹھے گا، فیصل آباد اٹھے گا، لاہور اٹھے گا، راول پنڈی اٹھے گا، رحیم یار خان اٹھے گا، مظفر گڑھ اٹھے گا، ملتان اٹھے گا، تو پھر ان کو یاد آ جائے گی باول پور سے لوگ جو ہے رجوع کر رہے ہیں، تو لہذا ہم آ رہے ہیں۔ پنجاب کے لوگوں، گجر خان، ساہیوال کے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، چکوال، گجر خان۔ غرض یہ کوئی ضلع ایسا نہیں ہے مجھ سے، چونکہ اتنے سارے ضلع ہیں پنجاب میں، لیکن یہ بتانا ضرور میں کہوں گا کہ جدھر کنونشن ناکام ہو گیا اس ضلع کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے باسیوں کو کہ ساری عمر کی پیغور ہوگی آپ کے لیے۔ ہم نے نکلنا ہوگا، یہ ماریں گے، یہ ڈنڈے، یہ پرچے کریں گے، لیکن ہم نے پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی اٹھانا ہے اور پنجاب کے لوگوں کو، سندھ کے لوگوں کو اور بلوچستان کے لوگوں کو اس ڈر اور اس خوف سے آزادی دلانی ہے۔ انشاءاللہ یہ بتائیے گا کہ کب تک متوقع ہے؟ کیا کوئی ڈیٹ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ ابھی تک کی ہے یا ابھی صرف آپ لوگوں نے جو ہے ڈسکشن؟ آپ کے وساطت سے تمام جو ضلعی تنظیمیں ہیں یا پنجاب کے یا سندھ میں، بلوچستان میں 3 پروگرام ہم رکھ چکے ہیں، قلعہ عبداللہ میں، کوئٹہ میں اور ہرنائی میں۔ پنجاب کی تنظیموں سے اور سندھ کی تنظیموں سے میری گزارش ہے کہ وہ ضلع کے جو جتنے بھی صدور ہیں اور ریجن کے جتنے بھی صدور ہیں، اگر صدور یا ریجنل صدور جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہے یا گرفتار ہیں، تو وہ جتنے بھی اویلیبل آفیشلز ہیں ان سے مذاکرات کر کے، ان سے بات چیت کر کے ایک ٹائم ٹیبل بنا دیں اور مجھ سے رجوع کریں۔ انشاءاللہ ہم کبھی پنجاب میں نظر آئیں گے، کبھی سندھ میں نظر آئیں گے، کبھی جیل میں نظر آئیں گے، لیکن پھریں گے پورے پاکستان میں اور انشاءاللہ پاکستان کو درج کر کے گیا ہے آپ کا تھانہ پارا میں، تو اس حوالے سے کیا ہے؟ خطرات بڑھتے نہیں جا رہے آپ کے لیے؟ تو خطرہ دیکھیں وہ باتیں تو اب میرے خیال میں اب خطرات تو اب ہم خطرات سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ خطرات اس وقت خطرات تھے جب ہم دن سے نہیں تھے، اب تو سر سے پاؤں تک دن سے ہوئے ہیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں نا
کہ وہ گیلے کا کون کیا بگاڑے گا. سر کوئی تاریخ دیں گے پنجاب سے جب آپ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہاں ہیں؟ جی تاریخ دیں گے؟ یہ تاریخ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر 3 اضلاع جو ہیں الگ ترتیب ہم کریں گے اور کوشش ہوگی کہ لاہور سے ہم آغاز کریں. لاہور پہلا جو ہے وہ شہر ہوگا جہاں پہ ہم کنونشن کریں گے اور اس کے بعد جن اضلاع کی باری ہوگی ان کی جو ذمہ داران ہیں ان سے بات کرنے کے بعد ان کی رضامندی سے کوئی ڈیٹ رکھیں گے. اچھا سر آپ کے بارے میں یہ آج کل مشہور کیا جا رہا ہے کہ عمران خان تو دور کی بات ہے شرد المرد صاحب جو ہے نواز شریف سے زیادہ کراؤڈ نکالنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں خان صاحب کی برکت ہے, ان کا سحر ہے, ان کے ساتھ قوم کی محبت ہے. یہ لوگ جو ہیں صرف خان کا ایک پیروکار ہونے کے ناطے, ان کے وکیل ہونے کے ناطے لوگوں کی جو محبت مل رہی ہے تو انشاءاللہ. اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں نواز شریف کے ساتھ پوری پی ڈی ایم مل جائیں, رکھ لیں ہمارے ساتھ لاہور میں جلسہ, ایک دن وہ کر لیں ایک دن ہم کر لیں, ہمارا کام جلسہ چھوٹا ہو گیا. ہم پنجاب میں جلسے ہی نہیں کریں گے, ان کے پاس عوام ہی نہیں ہے, ورنہ عوام ہوتے 40 دن سے نواز شریف جو ہے خراٹے لے رہا ہوا تھا. سر کل ایک واقعہ پیش آیا اور ایک وکیل نے بہت اچھا یہاں پہ ڈیفینڈ کیا, تو اس حوالے سے کچھ اس وکیل کو سلام. اور یہ جو لوگ آئے تھے وہ میں جانتا ہوں ہمارے شاعر دوست ہیں, انڈی کے سلطنت کی ہیں, آج بھی ادھر تشریف ہمارا بھائی آج آیا ہوا ہے. سر آج بھی ایک واقعہ ہوا اور سدو زئی صاحب آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں, انہوں نے بڑا اس کا اچھا پوسٹ مارٹم بھی کر دیا. کیا ہوا تھا آج آپ کو معلوم نہیں؟ کمپنی کے 2 بلیوٹن آئے تھے, ان کو میں کلین ساپ کے ان کو پوسٹ مارٹم کیا تھا. بات یہ ہے کہ اب جو ہے ہم بی بی صاحبہ جب آئے گی یا خان کے اہل خانہ آئیں گے تو انشاءاللہ وکلاء کی کافی تعداد ان کے ساتھ ہے. تھینک یو سر. خان صاحب